وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا، برہمن کو ہر ماں سوا پر بھروسہ، مسلمان کا اپنے خدا پر بھروسہ، اسے جور و ظلم و ستم کا سہارا، اسے بحر صدق و صفا پر بھروسہ، وہ دھوکے کا عادی ہے، پیما شکن ہے، یہ کرتا ہے رسم وفا پر بھروسہ۔ یہ دونوں آپس میں کیسے ایک ہو سکتے؟ یہ ایک ہو نہیں سکتے، بہت فرق ہے دونوں کے اندر۔ دیکھو نا، مسلمانوں کو جو دین ہے یہ محفوظ دین ہے، اس کی زبر زیر پیش کو محفوظ کیا گیا، اس کے حرف اور کلمے اور جملوں کو محفوظ کیا گیا، اس کی آیتوں اور رکوعوں اور پاروں اور منزلوں اور صورتوں کو محفوظ کیا گیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دیکھو نا، قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، محمد رسول اللہ کی سیرت محفوظ ہے، آپ کے صحابہ کی سیرت محفوظ ہے، آپ کے صحابہ کا کردار محفوظ ہے، اسلام کی ایک ایک چیز محفوظ شکل میں موجود۔ کتنی راتیں گزر گئیں، کتنے دن گزر گئی، کتنے سال اور صدیاں گزر گئیں، کتنے زمانے گزر گئے، آج تک اس کی زبر زیر میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ اتنا محفوظ اور مضبوط اور مستحکم دین ہے۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہے؟ وہ ہندوؤں کا، ان کا جو دین ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، وہ ہوا میں معلق ایک عمارت ہے، نہ اس کا کوئی سر ہے، نہ اس کا کوئی پاؤں ہے۔ ان کی کتابوں میں آئے روز تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ان کی گیتا کو اٹھا لو، ان کی وید کو اٹھا لو، ان کی رامائن کو اٹھا لو، ان کی مہابھارت کو اٹھا لو، انسانی افکار اور نظریات اور پراکندہ خیالات اور تبدیل ہوتی ہوئی کتابیں، ہر سال ہر صدی میں ان کے بدلتے ہوئے نظریات، جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پاؤں۔ تو بھائی یہ کیسے دو قومیں ایک ہو سکتی؟ اچھا پھر دیکھو ہندوؤں کے اندر کیا ہے، خدا کا نظریہ دیکھ لو نا۔ اب ایک انسان کی فطرت ہے نا، انسان اپنے خالق کو پہچاننا چاہتا ہے کہ بھی میرا خالق کون ہے، میرا معبود کون ہے، میرا رازق، میرا داتا کون ہے۔ ہندوؤں کے اندر کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں جی 3 خدا ہیں، کبھی کہتے ہیں 33 ہیں، کبھی کہتے ہیں 1000 ہے، کبھی کہتے ہیں 3 کروڑ معبود۔ بھائی کسی بات پہ ٹھہرو تو صحیح نا، تم کہتے کیا ہو؟ کبھی 3، کبھی 33، کبھی 1000، کبھی 3 کروڑ۔ اور بعض ہندوؤں کا تو یہ نظریہ ہے جس کو کہتے ہیں ہما اوست کا نظریہ، ہما اوست، ایوری تھنگ از گاڈ۔ معنی اس کا یہ ہے کہ ہر چیز خدا، ایوری تھنگ از گاڈ، مطلب کالی بلی بھی خدا، شیر بھی، چیتا بھی، نیولا بھی، بہتا ہوا دریا بھی، اور گائے بھی، حتیٰ کہ بعض کے نزدیک انسانی شرمگاہ بھی خدا۔ حد ہو گئی بھائی، انسانوں کی شرمگاہ کو سجدے کرتے ہیں، انسانوں کی شرمگاہوں کو پوجتے ہیں۔ اچھا دوسری طرف مسلمانوں کا اپنے خدا کے بارے میں عقیدہ دیکھو، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ نور السماوات والارض بدیع السماوات والارض۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ ادھر کیا خدا کا تعارف ہے، ادھر کیا خدا کا تعارف ہے، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، مطلب ارتھ وید ہے، یجر وید ہے، منو شاستر ہے، ستیارتھ پرکاش ہے، اور اس طرح کی اور کئی، گیتا ہے، رامائن ہے۔ ایک ان کی کتاب ہے ارتھ وید، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ باپ فوت ہو جائے، خامد فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، تو اس کی وراثت میں سے عورت کو کچھ حصہ نہیں ملے۔ عورت خواہ مرنے والے کی ماں ہے، خواہ مرنے والے کی بیٹی ہے، خواہ بیوی ہے، خواہ بہن ہے، خواہ پھپھی ہے، ماسی خالہ جو بھی لگتی ہے، ان کی کتاب ارتھ وید میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اب ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، کہ کوئی فوت ہو جائے، اس نے جتنا بھی چھوڑا ہے، تھوڑا چھوڑا ہے، زیادہ چھوڑا ہے، اگر اس کے ورثاء میں مرد ہیں تو اس کو بھی حصہ ملے گا، اگر اس کے ورثاء میں سے عورتیں ہیں تو اس کو بھی حصہ ملے گا۔ بیٹی کا حصہ مقرر کیا، بہن کا حصہ مقرر کیا، ماں کا حصہ مقرر کیا۔ یہ اسلام کی کتنی خوبصورت تشریح۔ اچھا ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے منو شاستر، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ عورت کو اس کا خامن طلاق دے دے یا خامن فوت ہو جائے، مطلب متعلقہ اور بیوہ عورت جو ہے وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ مطلب ایک لڑکی کی آج شادی ہوئی ہے، مہینے بعد اس کا خامن فوت ہو گیا، اب ساری زندگی وہ بغیر خامد کے گزارے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ ظلم کی حد نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ الطیب احق بنفسها، کہ
جس عورت کا خامن فوت ہو جائے اسلام اس کو آگے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے، وہ اپنی عدت گزارے، آگے نکاح کر لے۔ ایسے ہی منو شاستر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ عورت اگر اپنے خامن سے تنگ ہے تو وہ اس سے خلا نہیں لے سکتی، جبکہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، اگر عورت اپنے خامن سے تنگ ہے تو وہ عدالت میں جا کر رجوع کرے۔ کتنا آسان کام ہے، مطلب کہ کس قدر مشکل ہے لوگوں کے لیے جو اس مذہب نے پیدا کی ہے، اور کتنی آسانی ہے جو اسلام نے پیدا کی۔ اچھا، پھر کتنے ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں، بتوں کے نام پر، بت کے سامنے جی بیٹی کا نذرانہ چڑھا دیا، جی دیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو ذبح کر دیتے ہیں، بتوں کے سامنے لے جا کر اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو ذبح کر دیتے۔ اسلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کسی کو قتل کرنا منع کر دیا ہے، ان النفس بالنفس، اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا، وہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس معاشرے سے آپ کو نکال باہر۔ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لوہے کا ہتھوڑا اس کے سر پہ مار، فوت ہوئے کو، باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، اماں جی فوت ہو گئی، یا کوئی اور بڑا قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا، اس کے سر پہ زور سے لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں۔ پیچھے نظریہ یہ ہے کہ اس کے سر میں الو گھسا ہوا ہے، تھوڑا ماریں گے تو الو نکل کر بھاگ جائے، اور پھر اس کی لاش کو، لکڑیوں کو آگ لگا کے لکڑیوں کے اندر اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں۔ بھائی کتنا ظلم کی بات ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسے ہے جیسے تم نے زندہ کی ہڈی کو توڑ، کسر عظم المیت ککسرھا حیا، اور کتنا مطلب اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو نیا کفن لا کر پہنایا جاتا ہے، اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اور بڑے پیار محبت سے اس کے لیے رو رو کر جنازے پہ دعائیں پڑھ کے اس کو ادب و احترام سے قبر میں داخل کر کے اوپر کوئی پانی چھڑک رہا ہوتا ہے، کوئی پھول پھینک رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر، مطلب کتنا خوبصورت چہرہ اسلام۔ اچھا، پھر برادریوں کی تقسیم بنا دی، یہ کون ہے جی؟ یہ برہمن ہے، یہ کھشتری ہے، یہ ویش ہے، یہ شودر ہے۔ وہ اسلام کہتا ہے بھائی یہ اونچ نیچ ذات پات کا کوئی تصور نہیں ہے، انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن، کوئی جاٹ ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی رحمانی ہے، کوئی کمہار ہے، کوئی چٹھا ہے، کوئی چیمہ ہے، کوئی جو بھی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی برابر۔ ان کی ایک کتاب ہے رگ وید، اس میں لکھا ہے شودر برہمن کے برابر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ شودر ان کی نیچے والی ذات ہے، برہمن ان کی اوپر والی ذات ہے، شودر برہمن کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ سو واعتدلوا تراسو سد الخلل، برابر ہو جاؤ، مل جاؤ، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لو، کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا لو۔ محمود بھی اسی صف میں، ایاز بھی اسی صف میں، آقا بھی اسی صف میں، غلام بھی اسی۔ کتنا خوبصورت چہرہ ہمارا۔ اچھا، پھر ان کی پارٹیشن یہ کیسے ہے؟ برہمن اس لیے اونچا ہے کہ بھگوان نے اس کو اپنے سر سے پیدا کیا، کھشتری اس لیے تھوڑا نیچے ہے کہ بھگوان نے اس کو اپنے بازوؤں سے پیدا کیا، اور ویش اس لیے کچھ اور نیچے ہے کہ بھگوان نے اس کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا، اور شودر سب سے نیچے اس لیے ہے کہ برہما نے، بھگوان نے اس کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا۔ جبکہ اسلام میں کوئی ذات پات، کوئی برادری، کوئی رنگ، نسل، کوئی علاقہ، قبیلہ، کنبہ نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہاری ذاتیں صرف اس لیے بنائی ہیں کہ تاکہ پہچان ہو جائے، بس۔ معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت والا وہ ہوگا جو متقی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، ہاں تقوی کے ساتھ۔ دیکھو کتنی اچھی بات ہے۔ معاشرے کے عدل و انصاف کا قتل کیسے کیا کہ کہتے ہیں اگر برہمن جو ہے، برہمن وہ شودر کو قتل کر دے تو بدلے میں برہمن کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو معاشرے کو ان بیلنس کر دیا نا، عدل و انصاف کا قتل کر دیا، برہمن کو چھٹی دے دی کہ جب چاہے شودر کو قتل کر دے۔ اسلام کے اندر خلیفۃ المسلمین کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی حکمران بھی کسی عام شہری کو قتل کرے گا، اسلام کہتا ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ کتب علیکم القصاص ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، قصاص ہوگا، قتل ہوگا، معافی نہیں ہوگی اللہ کہ اس کے ورثاء معاف کر۔ وہ ایک عورت تھی نا، وہ بڑے قبیلے کی تھی، اس نے چوری کر لی تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا، لوگ سفارش لے کر آئے، نبی علیہ السلام نے دیکھو عدل و انصاف کا پیمانہ کتنا باریک رکھا،
فرمایا تم اس کے بارے میں سفارش کرتے ہو، بڑے قبیلے کی عورت ہے، میں اس کو چھوڑ دوں؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی قانون اس کو بھی نہیں چھوڑتا، میں تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ یہ اسلام ہے، یہاں کسی کو استثناء نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں برہمن شودر کو قتل کر دے تو کوئی بات نہیں، برہمن کو کچھ نہیں۔ ایک ان کی کتاب ہے ستیارتھ پرکاش، یہ ان کی وید کا کوئی حصہ ہے، گیتا ہے، وید ہے، ستیارتھ ہے، یجور وید ہے، رگ وید ہے، رامائن ہے۔ وہ ستیارتھ پرکاش میں لکھا ہے ایک عورت کو بیک وقت 10 بندوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت، اپنی نسلیں بگاڑو، اپنے حسب بگاڑو، اپنے سلسلے بگاڑو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اے لوگو تم نے بدکاری نہیں کرنی، یہ بہت برا کام۔ شراب کی اجازت دے دی، خامر العقل بنا دیا لوگوں کو، ام الخبائث پیو، دماغ خراب کرو، بد اخلاقیوں کا شکار ہو جو۔ اسلام نے کیا کہا؟ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، گندی ہے، فاجتنبوہ، تم نے شراب نہیں پینی۔ پھر دہشت گرد مذہب ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مومنوں تمہارے سب سے بڑے دشمن ایک یہودی اور ایک ہندو مشرک نجس، یہ قرآن نے کہا۔ ان کی ایک کتاب ہے یجوروید، اس میں لکھا ہے دشمن کو مارو، ان کے کھیتوں کو جلا دو، ان کے مسئلے کرو، ان کو بھوکا مارو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ لا نہابا ولا اغلال ولا اسلال۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی لشکر روانہ کیا، کہا نہ کھیتوں کو آگ لگانی ہے، نہ درخت کاٹنے ہیں، نہ بچوں کو قتل کرنا ہے، نہ عورتوں کو قتل کرنا ہے، نہ بوڑھوں کو قتل کرنا ہے، نہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر مال لوٹنا ہے، قتل و غارت بھی نہیں کرنی، ڈاکہ زنی بھی نہیں کرنی۔ لا نہابا ولا اغلال ولا اسلال۔ مطلب یہ ہے کہ کتنا فرق ہے اسلام میں اور ہندو مذہب کے۔ کسی وہ ایک شاعر نے کہا نا، ادھر دلوں کو دلوں سے جوڑے، ادھر رگوں سے لہو نہ چھوڑے، ادھر دلوں کو دلوں سے جوڑے، ادھر رگوں سے لہو نہ چھوڑے، ادھر ہے عادل، ادھر ہے قاتل، ادھر جزا ہے، ادھر سزا ہے، ادھر ہے قافلہ ابو جہل کا، ادھر ہے قافلہ ابو جہل کا، ادھر محمد کا قافلہ ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے؟ ادھر ہے شیطان، ادھر خدا ہے۔